الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو. پھر اگر ان میں سے کوئی فریق ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کروا دو اور انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آیت نمبر 9 اور 10 سورہ الحجرات. معزز سامعین گرامی، اصلاح معاشرہ سورہ حجرات کی روشنی میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو معاشرہ تشکیل پایا وہ خیر القرون کا معاشرہ تھا اور روئے زمین میں سب سے بہترین معاشرہ وہی تھا. جن خطوط پر وہ معاشرہ قائم ہوا، جن اصولوں پر وہ معاشرہ قائم ہوا، جن ضابطوں پر وہ معاشرہ استوار ہوا، وہی اصول وہی ضابطے جہاں بھی ہوں گے وہاں اسی طرح کا امن، اسی طرح کا سکون، اسی طرح کا اطمینان، اسی طرح کی محبتیں ملے گی. ہمارے لیے ماڈل وہی معاشرہ ہے. کوئی دنیا کا آج کوئی بھی دنیا کے اندر رول ماڈل کوئی پیش کرنا چاہے تو نبوی معاشرے سے بہتر معاشرہ دنیا کے اندر نہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے نہ اس کے بعد کوئی ہوگا.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہر لحاظ سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ فرمایا میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی ہر چیز بہتر ہے، اس زمانے کے لوگ بھی بہتر، اس زمانے کے اعمال بھی بہتر، اس زمانے کے اصول اور ضابطے بھی بہتر، اس زمانے کی محبتیں بھی بہتر، اس زمانے کے خیر بھی بہتر، اس زمانے کی ہر چیز بہتر۔ اور پھر ساتھ آپ نے ایک اور جملہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق، صحابہ تو اسی زمانے میں تھے، فرمایا کہ کوئی رائے قائم نہ کرنا، تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس معاشرے کا اور تمہارے معاشرے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور صحابہ کرام میں سے اونٹ کی گٹلی کے برابر، کوئی کھجور کی گٹلی کے برابر اگر سونا خرچ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے ان کی گٹلی کے برابر سونے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی للہیت، ان کا اخلاص، ان کی محبتیں، ان کی خوبصورتی، رسول اللہ سے تعلق، توحید پر استقامت، یہ ساری چیزیں ان کی سب سے بہتر تھی، اس لیے وہ معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ ہے۔ آج ہم یہ مثال نہیں دے سکتے جی یورپ کے اندر بڑا امن ہے، یورپ کے اندر کہاں امن ہے؟ جہاں اسلام نہ ہو وہاں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیاد تو اسلام ہے نا، جہاں اسلام نہیں ہے وہاں امن کیسے؟ وہ تو دھوکہ ہے۔ ہم یہ مثال دیں کہ فلاں جگہ پر بہت صفائی ہے، یہ صفائی نہیں ہے، سڑکوں کی صفائی کوئی بڑی صفائی نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جو ہے اندر کی گندگی کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اندر اگر غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، اندر اگر شرک اور کفر موجود ہے، آپ جتنی مرضی ہے صفائی کر لیں، صفائی کی کیا اہمیت؟ اس صفائی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر۔ آپ اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں اور 12 پیوند، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود گنے 12 پیوند آپ کی پگڑی پر لگے ہوئے تھے، تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کیسے حکمران بن گئے، آپ کی پگڑی پر تو 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے کپڑے تو پرانے ہیں، آپ تو حکمران نہیں بن سکتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے کہ شریعت، اسلام، دین، توحید، سنت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، امن و امان، آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا، یہ معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ سڑکیں اور گلیاں معاشرے کو بہتر نہیں بناتی۔ وہ جن لوگوں نے سڑکیں اور گلیاں بنائی ہیں، دیکھ لیں آج وہ سڑکیں اور گلیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ اگر وہ عقیدہ اچھا بناتے، اگر وہ ایمان اچھا بناتے، اگر وہ توحید اچھی بناتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر لوگوں کے اخلاقیات درست کرتے، تو آج اپنے ہاتھوں سے اپنے ملکوں کو تباہ و برباد نہ کرتے۔ ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ہمارا بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ پورا خطبہ جمعہ اس پر عرض کیا تھا کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہمارا مسئلہ معیشت ہے، ہمارا مسئلہ معیشت نہیں ہے۔ ہر دور کا سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ توحید رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو شرک ہے، ہمارا مسئلہ تو بے دینی ہے، ہمارا معاشرہ بدامنی، ہمارا مسئلہ بدامنی ہے۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ آپس میں افتراق، انتشار ہے، آپس کی لڑائیاں، یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ ان مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان مسئلوں کو حل کریں، باقی مسئلے میرا اللہ خود بخود حل کر دے گا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری آپ کی اور میری نہیں ہے۔ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا کتنے جانور ہیں تمہیں نظر نہیں آتے کہ جانوروں کے کندھوں پر کون سی جو ہے وہ بوری لدی ہوئی ہوتی ہے سامان کی، اور ان کی گھروں میں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے باقی معاملات میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ۔ مثال جانوروں کی دی کہ نہ ان کی پیٹھ پر بوجھ ہوتا ہے، نہ گھروں کے اندر ذخیرہ ہوتا ہے، روزانہ نکلتے ہیں تو منہ بھی خالی ہے، پیٹ بھی خالی ہے، شام کو لوٹتے ہیں منہ بھی بھرا ہوتا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو رب کھلانے والا کھلاتا ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ رزق کا معاملہ تو میرا ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ معیشت کا معاملہ یہ کسی کافر کی سوچ تو ہو سکتی ہے، اور یقیناً کافر کی سوچ یہی ہے کہ ہمارا معیشت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، مدینہ طیبہ میں آپ آئے تو صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا میرے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا بلال وہ کیا کھانا تھا جو اللہ کے رسول سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر دونوں جہان کے جو ہے عظیم ترین انسان اللہ کی محبوب ترین ہستی ان کا کھانا کیا ہوا کرتا تھا؟ تو فرمایا 2 کالی چیزیں ہوتی تھی۔ فرمایا وہ کالی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی سوغات ہے جو کالی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور نبی بھی استعمال کرتا ہو؟ تو کالی چیز کیا تھی؟ کہا 2 کالی چیزوں پر رسول اللہ کا گزران ہوتا تھا، ایک کالی چیز پانی ہے اور دوسرا کھجوریں ہیں، اس کے سوا بلال فرماتے ہیں ایک مہینہ رسول اللہ کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ کا چولہا نہیں جلتا تھا تو معیشت کا مسئلہ تو نہیں تھا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے، جن صحابہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بمائے سمان حرب و ضرب کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کیے، 1000 اشرفیاں دی، 70,000 درہم دیے۔ کیا وہ رسول اللہ کا گھر جو ہے وہ بہترین نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا رسول اللہ کے گھر کا خرچہ ان کے ذریعے سے نہیں چل سکتا تھا؟ کیا رسول اللہ کے جو 11 حرم تھے ان گھروں کے خرچے نہیں چل سکتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا ہی نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کا دین کیسے غالب آ جائے، یہ معاشرہ درست کیسے ہو جائے، اس معاشرے کے اندر خیر کیسے پیدا ہو جائے، اس معاشرے کے اندر توحید مضبوط کیسے ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ کیسے مضبوط ہو کہ ہر بندہ اس کی آنکھ کھلے تو اللہ کا نام لے، آنکھ بند ہو تو اللہ کا نام لے، بیمار ہو تو اللہ کا نام لے، شفا ملے تو اللہ کا نام لے، گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے، کانٹا چبھے تو اللہ کا نام لے، اگر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو اللہ کا نام لے، اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے تعلق کا سوچ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا، یہ معاشرہ تشکیل دیا۔ کہنے والوں نے احد کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دی تھی، اولو حبل، آج حبل جیت گیا ہے۔ ابو سفیان کہنے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حبل جیت گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے جو کہے ان جملوں پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پہلے جملے اس سے بھی بڑے سخت تھے۔ پہلا جملہ کیا تھا کہ ابو بکر تم میں موجود ہیں؟ آواز نہیں ہے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ابو بکر خاموش ہو گئے، تو اس نے کہا کہ ابو بکر مر گیا۔ پھر اس نے کہا تم میں عمر موجود ہے؟ تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دے، کہا عمر بھی مر گیا۔ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر، سرور کونین نے کیسے توحید سکھلائی کہ اپنی بات بھی آ گئی، لیکن فرمایا نہیں بولنا، کوئی بات نہیں، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم پر بھی موت آئے گی، اس نے یہ جملہ کہہ دیا ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی بات جب اس نے کہا اولو حبل، حبل جیت گیا ہے، تو یہاں اللہ کی ذات پر زد آئی، یہاں توحید پر زد آئی، تو فرمایا اب بولو حبل نہیں جیتا ہے، جیتنے والا تو ہمارا اللہ ہے۔ حبل نہیں جیتا ہے، جیتنے والا تو آسمانوں پر ہے، جیت تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ شرک کی جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مشرک کی جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم شکست کھا کر بھی ہم جیت جائیں گے اگر ہم توحید پرست ہوں گے، اور ہم جیت کر بھی ہم ہار جائیں گے اگر ہمارے اندر شرک موجود ہوگا، ہمارے اندر بدعات موجود ہوں گی۔ تو معاشرے کی جو سب سے بہترین چیز معاشرے کو استوار کرنے کے لیے، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، وہ تو توحید ہے۔ جب آپ ایک اللہ کو مانیں گے پھر ایک اللہ کی مانیں گے۔ جب آپ ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، آپ نے یہاں پر ایک بابے کو مشکل کشا مانا ہے، ادھر دوسرے بابے کو مانا ہے، ادھر تیسرے بابے کو مانا ہے، ہر علاقے کے اندر آپ نے ڈھیروں بابے اور ڈھیروں پیر اور ڈھیروں فقیر آپ نے خدا بنا رکھے ہیں، تو آپ کس خدا کو ماننے والے ہیں؟ آپ کس کی بات مانیں گے؟ کس کس کو راضی کریں گے؟ کیسے کیسی راضی کریں گے؟ یہاں تو کہتے ہیں اس بابے کے اوپر بکرا چڑھاؤ تو راضی ہوگا، اس کے اوپر دمبا چڑھاؤ تو راضی ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مرغا چڑھاؤ تو راضی ہوگا، اس کو فلاں کرو تو راضی ہوگا، اس کو پیسے دو تو راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے آؤ، گناہوں سے بھرے ہوئے آؤ، تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ زمین و آسمان بھر جائے تمہارے گناہوں سے، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا رب فرماتا ہے اگر تو نے شرک نہیں کیا ہے تو میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اتنے جرم معاف کیوں کیے ہیں، اتنے جرائم معاف کیوں کیے ہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ جو معاشرہ ہے بنیادی طور پر معاشرے کی استواری، معاشرے کی خیر، یہ توحید کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور معاشرے کی خیر خواہی اسلام کے اصولوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ تو اسلام نے کیا اصول بیان کیے؟ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا اہل ایمان کے درمیان، معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ اگر آپس میں لڑ جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فریق بن جانا چاہیے۔
اگر دو بھائی آپس میں لڑ گئے، دو خاندان لڑ گئے، دو قومیں لڑ گئی، دو قبیلے لڑ گئے، دو جماعتیں لڑ گئی، اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی لڑائی میں شریک ہو جائے، ایک فریق ہم بن جائیں. ایک فریق حکومت ہے، ایک فریق دوسرا گروہ ہے، ہم بھی ایک فریق بن جائے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. لڑائیاں ہو سکتی ہیں، لڑائیاں اہل ایمان سے ہو سکتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ لڑائی سے بندہ کافر نہیں ہوتا. قرآن پاک ورنہ کیا کہتا ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کے اگر دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ لڑائی ہو سکتی ہے ایمان کے درمیان، اور اگر لڑائی ہو جائے تو یہ لڑائی سے کافر نہیں ہوتے. یہ جو موقف ہے یہ خوارج کا موقف ہے. یہ موقف معتزلہ کا موقف تھا کہ گناہ کے کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. مسلمان لڑنے سے آپس میں کافر نہیں ہوتے. لڑائیاں تو ہو سکتی ہیں، اور ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں، غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئی، جیسے بھی ہوئی، لیکن لڑائیاں تو مسلمانوں کے درمیان ہوئی ہیں. لیکن قرآن نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، لڑائی کے باوجود یہ اہل ایمان ہے، لڑائی کے باوجود یہ توحید پرست ہیں، لڑائی کے باوجود ان کی مغفرت ممکن ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تو شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف کر دوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا اصول ہے. تو فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرنا. جو پچھلا جمعہ آپ نے سنا اس میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ ہر وہ چیز کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اس سے اجتناب بہت بہتر ہے. غلط خبریں اڑا دینا، غلط افواہیں اڑا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا دورہ کیا، میں نے جہنم کا دورہ کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ایک دریا کے کنارے اس کو بٹھایا گیا ہے، اور دو فرشتے کھڑے ہیں، ایک دائیں جانب کھڑا ہے، ایک بائیں جانب اس کے کھڑا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر انہوں نے خطرناک قسم کی کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ جس سے دائیں جانب کو منہ کھینچتے ہیں تو گدی تک اس کا منہ چر جاتا ہے، اور پھر بائیں جانب منہ کھینچتے ہیں تو گدی تک اس کا منہ چر جاتا ہے، اور پھر جب ایک کھینچتا ہے تو دوسری جانب والا ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا کھینچتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جتنی دیر میں وہاں کھڑا رہا میں نے یہ ہولناک منظر دیکھا کہ اس کے یہاں سے لے کر منہ سے لے کر گدی تک اس کا پورا منہ چیرا جا رہا تھا. تو میں نے پوچھا فرشتے سے جو میرے ساتھ کھڑا ہے، میں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے جس کو یہ خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلایا کرتا تھا، جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بولا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. صبح جو ہے اٹھا ہے اور کوئی نہ کوئی منہ سے بات نکال دی، اور شام تک کتنے فتنے وہ کھڑے ہو گئے، کتنی مصیبتیں کھڑی ہو گئی، کتنی مسلمانوں کی لڑائیاں ہو گئی، کتنی پریشانیاں کھڑی ہو گئی. اس کو پرواہ نہیں ہے، اس نے منہ سے بات نکالی اور جا کر سو گئے. اس کو تو وہاں پر مل گئے، اس کو جو ہے وہ نیٹ کے اوپر اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے شیئر کر دیا ہے. لیکن قیامت کے دن جواب نہیں دینا اللہ کو کہ تو نے کیا کیا ہے، تیرے ایک جملے سے کیا کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر، اور اس ایک جملے نے کتنی تباہی اور بربادی پھیلا دی ہے. فرمایا کہ خبردار مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرو، اس کو ختم کرنے کی تو کوشش کرو، غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوشش کرو. دو فریق ہوں ان کے درمیان غلط فہمی ختم کرو، دو بندے ہیں ان کے درمیان غلط فہمیاں ختم کرو، دو خاندان ہیں ان کے درمیان ختم کرو. تو تمہارا کردار ایک مصلح کا ہونا چاہیے، تمہارا کردار ایک صلح پسند کا ہونا چاہیے، صلح جو کا ہونا چاہیے. تمہارا کردار یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے درمیان لڑانے والے کام کرو. فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں نا، آپ بھی کہتے ہیں حق پہ ہوں، میں بھی کہتے ہیں حق پہ ہوں، ہر بندہ حق پہ ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہر بندہ حق پہ سمجھتا ہے. لڑائی آپ کی اور میری ہو گئی تو اب ہم دونوں حق پہ ہیں، آپ بھی حق پہ میں بھی حق پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اگر جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے، حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، افتراق ختم ہو جائے، یہ جو ہمارے درمیان غلط فہمی ہے یہ ختم ہو جائے. آپ پیچھے ہٹ گئے حق پہ ہونے کے باوجود. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں کل قیامت کے دن جنت کے وسط کے اندر اللہ سے اس کو محل لے کر دوں گا.
ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ حق معاف کر دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہودی نے قرضہ لیا، اب گئے قرضہ لینے کے لیے، اسے جا کر کہا کہ میرا قرضہ واپس دو. تو اس نے کہا کہ تمہارا نبی کہتا ہے قیامت قائم ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کریں گے، تو ٹھیک ہے وہاں لے لینا. بڑے پریشان ہوا. اب آپ قرضہ لینے کے لیے کسی سے گئے ہیں، بھائی میرا قرضہ واپس کرو، تو کہ بھائی قیامت کے دن دیں گے. تو واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قرض لینے کے لیے گیا، آگے اس نے مجھے یہ بات کہہ دی. تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ اور میں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتے نا تو بہت کچھ ہوتا وہاں پہ، یا وہ نہ ہوتا یا ہم نہ ہوتے. تو صحابی واپس آ گئے، آ کے اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اب فرمائیے میں نے کیا کرنا ہے. تو تو نے کیا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کے رسول خاموش ہو گیا، اس کی بات پہ واپس آ گیا. فرمایا میرے ساتھی تو نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، تو اس کو چھوڑ دے، اسی حالت میں رہنے دے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو تجھے ملے گا تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اللہ اسی کے بدلے میں تجھے جنت عطا کر دے، ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں سارے تیری برائیاں اس کے کھاتے میں چلے جائے، ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیری ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دے. ضروری تو نہیں ہے کہ بندے کو حق ہمیشہ مل سکتا ہے. حق سے پیچھے ہٹ جانا یہ بھی اہل حق کی علامت ہوا کرتی ہے. جاہل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، میں نے تو اپنا حق لینا ہے، میں نے تو ایک ایک روپیہ وصول کرنا ہے. بھائی نہیں ہوتا ایسا. میں نے آپ کو غالباً یہ بات بتلائی تھی، لوگ قیامت کھاتا رکھتے ہیں، قیامت کھاتا. آپ بھی قیامت کھاتا بنا لیں. دو باتیں جو ہے نا، ایک تو بات ہے بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر حماد لکھوی نے بتائی. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی صبح گھر سے نکلو نا تو دونوں جیب جو ہے وہ معافی سے بھر لو. کس سے بھر لو؟ معافی سے بھر لو. دونوں جیب معافی بھر لو، اس کے اندر معافیاں ڈال دو. جو بندہ بھی غلطی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، آپ سے کچھ بھی کہہ رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو معاف کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں. شام کو آئیں گے آپ بالکل پرسکون ہوں گے، نہ آپ کے دماغ میں کوئی بات ہوگی نہ آپ کے دل میں کوئی بات ہوگی، کیونکہ آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے. معاف کرنے والا جو ہے ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ اس سے درگزر کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے اللہ اس سے درگزر کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ معاف کرتے رہو، لوگوں کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو. ایک تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھے لوگوں سے. یار ٹھیک ہے بڑی سے بڑی غلطی ہوگی، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے اور صلح کی طرف آئیں، خیر کی طرف آئیں، بھلائی کی طرف آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے درمیان اگر اختلاف کہیں پیدا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صلح کروانے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے. ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے ہاں گروپ بن جاتے ہیں، گروپوں سے پھر کیا سے کیا نکلتا ہے. کراچی میں پشتون اور مہاجر کا گروپ بنا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کو معلوم ہے سندھیوں کا اور پٹھانوں کے کتنے جھگڑے ہوئے ہیں، اس ملک کے اندر پنجابیوں کے اور پٹھانوں کے کتنے جھگڑے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اب کشمیری جو ہے وہ لڑ پڑے اور یہ پٹھان اب یہ آپس میں لڑ پڑے. یہ جنگیں کہاں سے کہاں جائیں گی؟ اب یہ ہمارے ہاں ایک مسلمان ہے، وہ یہ سوچے جناب میں پٹھان ہوں، مسلمان یہ سوچے میں کشمیری ہوں، مسلمان یہ سوچے میں سندھی ہوں، مسلمان یہ سوچے کہ میں فلاں ہوں. واللہ یہ آپ اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں. آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ کی شناخت اسلام ہے. اسلام کی بنیاد پر جو آپ کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ قومیت کی بنیاد پر کریں گے، آپ کسی اور بنیاد پر کریں گے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک بات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. علاقائیت تو یہ حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، قومیت کی حیثیت ہی کچھ نہیں. آپ اگلی آیت میں آئے گا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تمہارے درمیان یہ قوم میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر، ادنا کو اعلیٰ پر، اعلیٰ کو ادنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی عزت ہے، جس کا شرف ہے، جس کا مقام ہے، جس کا رتبہ ہے، جس کا مرتبہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہے. متقی اور پرہیزگار اگر بلال حبشی ہیں تو چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے. اور اگر نیکی اور کردار ابو لہب کا نہیں ہے تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب.
ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. کتنا بڑا خاندان، قوم، قبیلہ، عزت، شرف، خوبصورتی، حسب، نسب، جلال، چہرہ، ہاشمی، سید، قریش، لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. یہ حیثیت. قریش کے لوگ جوتیوں پر بیٹھتے تھے. حضرت بلال جب تشریف لاتے تو حضرت عمر منبر سے نیچے اتر جاتے تھے. کہا آپ بیٹھے اور کہا کرتے تھے سیدی یا بلال، اے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں. کسی نے کہا عمر آپ ہمیں بڑا پریشان کر دیتے ہیں، بلال آتا ہے، اور بلال آتا بھی کیسے ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کالا حبشی ہے، کالے سیاہ اس کے ہونٹ ہیں اور لمبے لمبے ہونٹ ہیں. وہ جب آتا ہے آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، منبر پر بٹھاتے ہیں، اس کو سید کہہ کر پکارتے ہیں، اور بڑے بڑے قریش آتے ہیں جوتیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ پوچھتے تک نہیں ہیں یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا یہاں حسب، نسب، قوم، قبیلے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں قربانیوں کا معاملہ ہے. تم میں سے اگر کسی نے قربانی بلال کی طرح دی ہے، رب کعبہ کی قسم اس کو اپنے سر پر بٹھاؤں گا، اس کو تو منبر پر بٹھاتا ہوں. یہاں قربانیوں کا معاملہ ہے کہ بلال کے ذرا کمر سے کپڑے اٹھا کر دیکھو، اس کی ذرا چادر اٹھا کر دیکھو کہ اللہ کی توحید کے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں. اسلام قربانیوں کی بنیاد پر کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو شرف دیتا ہے. یہ خاندان اور قوم اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں دیتا ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں، ساری کی ساری باتیں جہالت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں حضرت ابو ذر غفاری، غفار قبیلے کے سردار، بڑے انسان تھے، خوبصورت تھے. حضرت بلال سے کسی بات پر بات ہو گئی تو فرما لیں یبن سودا، کالی ماں کے بیٹے. ہوگی نا بات، منہ سے نکل گیا جملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے یہ جملہ ٹکرایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، غفار قبیلے کے سردار. کہا میرے پاس آؤ. قریب آئے، کہا افیک الجاہلیہ یا ابا ذر، اے ابو ذر ابھی تک جہالت کی باتیں تجھ میں باقی ہیں. اللہ اکبر، جملہ کیا کہا؟ کالی ماں کے بیٹے. چھوٹا سا جملہ بظاہر، لیکن کہا بلال کو، اور رسول اللہ نے سن لیا. اور کہا کس نے؟ ابو ذر غفاری نے. غفار قبیلے کے سردار، بادشاہ تھے. بلا کر کہا افیک الجاہلیہ یا ابا ذر، اے ابو ذر تجھ میں جہالت کی باتیں ابھی باقی ہیں، یہ جاہلوں کے کام کرتے ہو تم. حضرت ابو ذر غفاری پریشان ہو گئے. اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت بلال کو بلایا، بلا کر ان سے معافی مانگی اور اپنا سر، اپنا چہرہ زمین کے ساتھ رکھ دیا. کہا بلال اٹھو اور اپنی جوتی سے، اپنے پاؤں سے میرے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھو. رب کعبہ کی قسم جب تک تم ایسا نہیں کرو گے تو رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں جنت میں کیسے جاؤں گا. تم اٹھو اور یہ کام کرو تاکہ مجھے سکون آئے کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی. آج کوئی یہ کام کرنے پہ تیار، اپنی غلطی سے پیچھے ہٹنے پہ تیار. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، رسول اللہ کی پیاری بیوی، حضرت صفیہ کو کہہ دیا ٹھگنی. چھوٹا قد ہے، چھوٹے قد میں کہہ دیا آپ ٹھگنی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے بات ٹکرائی. حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہا؟ اے عائشہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جا، تو نے یہ کیا جملہ کہا؟ حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ کا چہرہ اسی وقت سرخ ہوتا تھا جب آپ شدید ترین غصے میں ہوتے تھے. فرمایا چہرہ سرخ ہو گیا، میں نے رسالت میں آپ کو دیکھا، میں تاب نہ لا سکی، میں خاموش ہو گئی. فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا عائشہ تو نے زبان سے جو جملہ نکالا ہے، اگر یہ جملہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر بھی تیرا اس جملے سے کڑوا ہو جائے. یہ جملہ اتنا خطرناک اور اتنا کڑوا ہے کہ سمندر کڑوا ہو جائے اس جملے سے. ہم بڑی سے بڑی باتیں کر کے ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ سے استغفار کی، میں نے حضرت صفیہ سے معافی مانگی، میں نے رسول اللہ سے معافی مانگی، تب جا کر کہیں مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا. تو فرمایا کہ اگر اہل ایمان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فرمایا اگر کوئی باز نہیں آتا، کوئی صلح کی طرف نہیں آتا، تو جو صلح کی طرف نہیں آتا اس کے ساتھ آپ جنگ کریں، اس کو آپ صلح پر آمادہ کریں، اس کو آپ صلح کے میز پر لے کر آئیں، ٹیبل پر لے کر آئیں کہ آپ صلح کریں، جنگ و جدل نہ کریں. اور فرمایا فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا. اگر کوئی صلح پر آ جاتا ہے تو پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا انصاف سے صلح کرو ان کے درمیان، عدل کے ساتھ صلح کرو ان کے درمیان. ان کے اگر کوئی نقصان ہوا ہے وہ نقصان پورا کر دو ان کے درمیان. ایسا نہ ہو کسی ایک فریق کا ساتھ دے کر تم بھی فریق بن جاؤ. فرمایا نہیں، تم انصاف کرو، واقسطوا، انصاف کرو. یہاں دو جملے اللہ نے استعمال کی، عدل اور اقسط.
عدل کا معنی علیحدہ ہے، اقسط کا معنی علیحدہ ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، اور انصاف بظاہر دیکھ کر کرنا، اور اقسط کا معنی ہوتا ہے وہ انصاف کرنا کہ جو اللہ کو مد نظر رکھ کر، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر، قیامت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ ہم ہو سکتا ہے عدل تو کرتے ہوں، اقسط نہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے مقسطین کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو اہل ایمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ بھائی کیا کرتا ہے؟ بھائی کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، لڑائیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے القاب برے نہ پکارو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نام نہ بگاڑو، ایک دوسرے کی بے کے اوپر بے نہ کرو، نکاح کے اوپر نکاح نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی پر آواز نہ کسو۔ یہ ساری کی ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پھر فرمایا ان کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کا کام کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔